کالو کوا ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی سنہری کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، ان کا سامان اٹھا کر باہر رکھتا ہے۔ ٹونی اور سنہری رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، لیکن کالو کہتا ہے 3 مہینے ہو گئے تمہارے شوہر کو مرے ہوئے، تم نے ایک پیسہ کرائے میں نہیں دیا، اب میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو مکان دے دوں گا تاکہ مجھے کرایہ تو ملے، میں مفت میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، اب کہیں بھی جاؤ، میری ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ ٹونی اور سنہری بہت منت کرتے ہیں اور بہت روتے ہیں، لیکن کالو کوے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے گھر کو تالا لگا کر۔ ٹونی سوچتی ہے اب میں اپنی بیٹی سنہری کو لے کر کہاں جاؤں گی، اور پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اپنی دوست پنکی کے پاس چلی جائے جو کہ اس کے کالج کے زمانے کی دوست تھی۔ وہ کہتی ہے آؤ بیٹی کہیں چلتے ہیں۔ سنہری کہتی ہے مما ہم کہاں جائیں گے؟ ٹونی کہتی ہے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے، وہ ہمیں ضرور سہارا دے گا۔ پھر ٹونی جاتی ہے اور وہاں پر ایک گھر میں جاتی ہے جہاں پر اس کی دوست کا گھر تھا۔ دروازہ بجانے پر گوری کوی باہر آتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے یہاں پر پنکی ہے، اسے بلا دیں۔ گوری کہتی ہے وہ تو پچھلے مہینے ہی مجھے گھر بیچ کر باہر چلی گئی ہے، اب یہاں میں رہتی ہوں، تو کہتی ہے بھاگو یہاں سے، اور یہ کہہ کر اندر آ جاتی ہے۔ باہر ٹونی کی بیٹی کہتی ہے مما ان آنٹی کے گھر سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، لگتا ہے یہ بہت مزے کا کھانا بنا رہی ہیں۔ ٹونی اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر بہت دکھی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی گوری کا دروازہ بجاتی ہے۔ گوری باہر آتی ہے اور کہتی ہے تم پھر سے آ گئی، تمہیں منع کیا تھا میں نے، پھر دروازہ بجایا۔ ٹونی کہتی ہے بہن میری بیٹی کو بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہارے گھر سے آتے ہوئے کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو اور بڑھا دیا ہے، تم کچھ کھانے کو دے دو میری بیٹی کو۔ ٹونی کہتی ہے چل بھاگ یہاں سے، میں کوئی مفت میں کسی کو کھانے کو نہیں دیتی، میں نے کوئی ٹھیکا لیا ہے یہاں تمہاری بیٹی کی بھوک کا، آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر، چلو جاؤ یہاں سے بھاگو، میں کسی کو کھانا وانا نہیں دیتی، بڑی بری کوی ہوں میں۔ ہاں ٹونی اپنے دل میں سوچتی ہے نظر تو آ رہا ہے کہ تم کتنی بری کوی ہو، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ اس وقت وہ دونوں بہت بے بس تھیں، لیکن گوری کوی ذرا ترس نہیں کھا رہی تھی۔ پھر ٹونی اور سنہری وہاں سے چل پڑتی ہیں کہ کہیں اور اپنا آسرا تلاش کریں۔ رات ہو جاتی ہے، سنہری بہت ڈر رہی ہوتی ہے گھنے جنگل میں۔ پھر اس کی مما اس کو اپنے بازوؤں میں لے کر سلاتی ہے، لیکن ٹونی خود بھی بہت پریشان تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کیسے ایک چھت دے سکے گی۔ وہ رات بہت مشکل تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اور اس جنگل میں اندھیرا بھی بہت تھا۔ ٹونی بھی بہت ڈر رہی تھی، لیکن یہ ڈر اس نے اپنی بیٹی کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ اس کی بیٹی بھی اپنی ماں کو دیکھ کر اور ڈرے گی۔ صبح ہو جاتی ہے، صبح ان کو کچھ دانے مل جاتے ہیں جو کہ دونوں ماں بیٹیاں کھا لیتی ہیں، دانے بھی پیٹ بھر کر ہوتے ہیں۔ وہ دونوں دانے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ جنگل میں ایک جگہ پر کچھ پنچھی جمع تھے۔ ایک ہریل طوطا ایک جگہ نشانہ لگوا رہا تھا اور کہہ رہا تھا 100 روپے میں گھر، 100 روپے میں گھر، 100 روپے میں لکڑی کا مضبوط گھر، بڑا انعام، جو صحیح نشانہ لگائے گا اس کو 100 روپے میں بڑا گھر ملے گا۔ ہر پنچھی نے نشانہ لگایا، لیکن کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ٹونی اور سنہری بھی وہاں آتی ہیں۔ سنہری کہتی ہے مما میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے آتے ہوئے اپنے گلک سے نکال لیے تھے، آپ بھی کوشش کرو، کیا پتہ ہمارا انعام لگ جائے۔ پھر ٹونی ہریل طوطے کو 100 روپیہ دیتی ہے اور کہتی ہے میں بھی کوشش کروں گی، اور جیسے ہی وہ تیر چلاتی ہے تیر بالکل نشانے پر لگتا ہے، سب پنچھی تالیاں بجاتے ہیں۔ ٹونی بھی حیران ہوتی ہے، سنہری تو بہت خوش تھی، چھلانگیں لگا رہی تھی، اور طوطا کہتا ہے واہ 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 ٹونی بہن تم نے تو کمال کر دیا، گھر جیت لیا لکڑی کا، یہ لو چابیاں، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، تم پہلی پنچھی ہو جس نے گھر جیتا ہے۔ اور ٹونی تو اللہ کی اس نعمت پر حیران تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، ابھی وہ بے گھر تھی اور ابھی اس کو گھر مل گیا، وہ بھی لکڑی کا مضبوط،
اور وہ جب اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو لے کر سوتی ہے تو کہتی ہے کہ واہ میرے اللہ، تو تو بہت اچھا ہے، کتنا پیارا ہے تو نے مجھے بیٹھے بٹھائے گھر دے دیا، اور جیسے تو نے مجھے گھر دیا ہے ویسے ہی تو مجھے پیٹ بھر رزق بھی دے گا اور میری بچی کے لیے بھی اچھا انتظام کرے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی محنت بھی کرنی چاہیے اور ایماندار بھی رہنا چاہیے۔ اور یہ کہانی اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔